السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ 12 اماموں کے نام بتائیں یا 12 خلیفے جو آپ جن کو کہہ رہے ہو۔ سر ہمارے 12 امام وہی ہیں جو اہل تشیع والے ہیں، اماموں کے حساب سے تو وہی ہیں۔ امامت علی منہج نبوت میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے امام ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے امام ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے امام ہے۔ یہ ٹوٹل 12 امام ہیں سر ہمارے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، مسلمانوں کے مومنین کے آل محمد ہیں، آل بیت ہیں، ابراہیمی ہیں۔ پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو 12 خلفاء والی حدیث ہے تو خلافت علامہ نبوت ہم 30 سال تک مانتے ہیں۔ خلافت راشدہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، یہ پانچوں کو ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک بھی یہ ہے، اور مومن مسلمان جو اپنے آپ کو کہلواتا ہے وہ بھی یہی اتھینٹیکیٹڈ بات ہے، اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ بات ثابت ہے۔ خلیفتوں کا تقرری اپنی ٹاپک ہے۔ خلافت کا خلیفے جو نیک ہونا، ان کا متقین پرہیزگار ہونا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ کبھی وہ اللہ کے عز و جل کی بارگاہ میں ہے کہ ان کے اعمال نامے ہر ایک کے، آل محمد کے ممبران کے بھی اور صحابہ کے بھی، پیارے نبی علیہ السلام کے جو تربیت یافتہ ہیں۔ یہ باتیں ایسی سمجھنی پورے علم سے۔ اور احادیث کی کتب کا جو علم ہوتا ہے نا، وہ سورہ آل عمران ورس 7 میں آتا ہے کہ محکمات آیات ہیں بعض اور متشابہات ہیں، اور متشابہ آیات کے نچلے لیول کا علم ہے یہ۔ قرآن کا متشابہات اللہ پاک نے بتایا، اس لیے ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ الراسخون فی العلم، جو بندے ہیں، مالک عز و جل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی آیات ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ مگر یہ جو باتیں اہل تسنن کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں، روایات میں یا حدیث کی کتب میں، یا اہل تشیعوں کے اندر موجود ہوتی ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں، ان کی کتب میں، تو ان کی روایات کو آیت متشابہ سے بھی نچلے لیول کا درجہ ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا مشکل ہے۔ اس لیے تو علم رجال ڈیزائن کرنے پڑ گئے ان کو، باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون سی بات کب کی، کس نے کی، کیسے کی۔ کچھ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں ہیں، ایگزیکٹ نالج کسی کے پاس نہیں ہوتا، غیب کا علم نہیں ہے کسی کے پاس کہ بھئی ایک راوی نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو بچا، ہو سکتا ہے متن میں ٹوسٹ آ جائے، غلطی لگ جائے۔ مالک عز و جل کے کلام میں جو متشابہات آیات ہوتی ہیں اس کا ایمان لانا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مالک عز و جل کے کلام میں، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا کلام ہے، پر اہل تسنن کی بکس اور اہل تشیع کی بکس کو مالک عز و جل کے کلام کے مطابق چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو زیادہ تر عقیدے نظریے ذہن سازیاں اہل تسنن کی بھی اور اہل تشیع کی بھی متشابہات معاملات پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ متشابہات کی کیٹیگریز ہیں، اب یہ بھی سمجھنا پڑے گا، محکمات کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ پہلے ان باتوں کے علم حاصل کرو گے تو پھر حدیث کے علم کو سمجھ سکو گے، نہیں تو پھنسے رہو گے۔ حدیث کے ذریعے قرآن کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہو، حالانکہ قرآن کے ذریعے حدیث کو سمجھنا ہے۔ یہ باتیں ایسی سمجھنے والی ہیں مالک عز و جل کے کلام کے ذریعے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا کلام، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ ذہن سازی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن مجید میں بیان موجود ہے مالک عز و جل کے کلام میں، تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، اس کے نیچے سارا کچھ چیک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دھمکی بھی حدیثوں کے معاملے میں لگائی ہے کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں کہا ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اہل تسنن کا بندہ ہو یا اہل تشیع کا ہو، خارجی ہو، ناسبی ہو یا رافضی ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ معاملات پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ ایسے بتائے ہیں۔ 150 سال بعد علم ترتیب دیے گئے ہیں، علم رجال بنائے گئے، راویوں کے حکم لگائے گئے، علوم ترتیب دینے کے بعد چھان پٹک کے طریقے بنائے گئے کہ بات کہاں سے لی ہے، کس نے بتایا ہے، راوی سکہ ہے، نہیں ہے، سچا ہے۔ پھر خارجی، ناسبی، رافضی بھی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد کوفی اور شامی کی بھی گیم آن ہو جاتی ہے۔ اہل تسنن کی حدیث ہو جس کے اندر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آل محمد کی شان بہت بیان ہو، تو اہل تسنن میں چھپے ہوئے ناس بھی کہہ دیں گے یہ تو رافضیوں کی ایڈ کردہ بات ہے، یعنی کوفیوں کی ایڈ کردہ بات ہے۔ اس لیے اہل تشیعوں کی بکس میں اگر ابو بکر، عمر، عثمان یا صحابہ کے بارے میں کوئی پیاری باتیں آ جائیں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ناسبیوں نے ایڈ کر دی ہماری کتابوں میں، ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ پک اینڈ چوز کرتے ہو نا۔ عقیدہ نظریہ ذہن سازیاں جو بنائی ہوئی ہیں خود ساختہ خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع فرما ہوتے ہوئے، نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹرائب میں پھنستے پھنساتے ہوئے، تو اس کی گول کیپریاں چوکیداریاں کرتے ہو نا۔ وہاں پہ آیات بھی تمہیں نظر نہیں آتی بندوں کو، اور حدیثیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہاں، اپنے مطلب کی آیات اور مطلب کی حدیثیں ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی ذہن سازی جو بات واضح کرے اس کو لوگ لیتے ہیں۔ تو یہی تو دین کے اندر پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، دین کی جمید کو توڑا ہوا ہے، فرقہ واریت کی لعنت میں پھنستے ہوئے، قرآن کریم کی درجنوں آیات کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے،
یہ مسئلے مسائل ہیں. سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پر بھی عمل نہیں کرتے. اتنی پیاری آیت ہے, محکم آیت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں, پیارے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو کہہ دیجیے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں, ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے. یہی بات یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں سورہ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا. تو شیطان کو چھوٹا بیبی ہے جس کو لالی پاپ دے کے چپ کر رہا دو گے. یہ تو نبیوں کو جنت سے نکلوا رہا ہے. آدم علیہ السلام کو نکالا, ان کی بیوی امی حوا سلام اللہ علیہ دونوں کو جنت سے نکلوانے والا, ان کے کپڑے اتروانے والا شیطان. تو وہ پتے لپیٹنے شروع ہو گئے. سورۃ الاعراف کی 10 سے 25 نمبر آیت پڑھ کے تو دیکھیں, شیطان اور اس کا لشکر تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. بنی آدم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں سورۃ الاعراف 10 سے 25 نمبر پڑھ کے تو دیکھیں سر. یہ ایک پیرالل نیٹ ورک کرین حمزات کا ایک پورا سسٹم ہے اس کا. انسان اور جن بیچارے پھنستے رہتے ہیں, یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو 12 معاملات میں نا متشابہات میں بات فال کر جاتی ہے. جس حد تک قرآن مجید سپورٹ کرتا ہے, عقیدہ نظریہ ذہن سازی واضح کرتا ہے, اہل تسنن کی بکس میں سے یا اہل تشیع کی بکس اتنا لیا جاتا ہے. اللہ پاک سب کی خیر کرے. تو بڑے امتحان والا معاملہ ہے سر. اور کیونکہ ہر بندے نے اپنے عقیدے, اپنے نظریے, اپنی ذہن سازی کی ہی گول کیپری کرنی ہے, تو پھر اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے. ہمارے جیسا قرآن و سنت کا طالب علم, سادہ مومن مسلمان, تو ہر بات کو مانے گا جو اہل تشیع میں سے آئے گی یا اہل تسنن میں سے آئے گی, جو قرآن و سنت کے معیار پہ پوری اترے گی. پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق اس نظام سنتے ہیں اور درد دل پہ جو پوری اترتی باتیں وہ لینی چاہیے, سنیوں کی ہوں یا شیعوں کی ہوں. اور قرآن کریم کے معیار پہ جو باتیں پوری اترتی ہیں لینی چاہیے. ہاں, خارجی تناسبیت اور افضیت یہ بہت بڑی سائیکالوجیز ہیں, اور ان کا بغیم بہنوں آپسی ضد ہے. اور انہوں نے بڑا چھاپا مارا ہوا ہے اہل تسنن کی بکس میں بھی, اہل تشیعوں کی بکس میں بھی. تو امت پوری پھنس گئی ہے اس معاملے میں آ کے. تو فرقہ واریت کی لعنت سے بھی جان چھڑائیں, صحابہ اہل بیت کے منہج پر آئیں, قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان کی دعا کریں. عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیتیں اچھی رکھیں ساروں کے لیے, حسن ظن رکھیں. کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں حسن ظن عز و جل, کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. تو حسن ظن, حسن کا مطلب اچھا, ظن کا مطلب گمان. سنیوں نے شیعوں کے لیے, شیعوں نے سنیوں کے لیے بھی حسن ظن رکھے نا, کہ کسی کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا, مالک عز و جل اپنے فضل, اپنی رحمت, اپنے اذن سے بخش دے گا. تو پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا اخلاق اپنائیں, اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہوئے, اپنے لیے جو پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرتے ہوئے. سورہ آل عمران 64 نمبر ورس پر عمل کریں. محکم آیات ہیں. یہی تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کتابوں کی دعوت ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے, اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا. عبادت کی ڈیفینیشن تک تو بندوں کو آتی نہیں, پھر اس کے ایٹریبیوٹس کا بھی پتہ نہیں, پھر شرک کا علم نہیں پتہ کہ ذات کا شرک سے کہتے ہیں, صفات کا شرک سے کہتے ہیں, جزوی شرک سے کہتے ہیں, کلی شرک سے کہتے ہیں, خفی شرک کیا ہے, جلی شرک کیا ہے, شرک ان ورشپ. عبادت کے ایٹریبیوٹ یعنی اللہ کے لیے جو کرنی ہے اس کے ایٹریبیوٹ نفس شیطان اور من دون اللہ کے لیے نہیں کرنی. تو یہ بہت بڑے علوم ہے, اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا. یہ تمام انبیاء, تمام رسول, تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا یہ کمبائن میسج ہے. تو یہ بہت بڑے علوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتیں, ایمان لاؤ, اچھے اعمال کرو, حق اور صبر پہ رہو ہر معاملے میں, ہر وقت گڈ ہیومن بینگ بنو. اچھے اعمال سے مراد ہے, حق سے مراد ہے عدل و انصاف کے نظام پہ, جسٹس کے نظام پہ ہر معاملے میں, ہر وقت صبر سے مراد ہے ہر مشکل, ہر پریشانی, ہر دکھ, ہر مصیبت, ہر آزمائش میں صبر شکر سے رہنا. تو یہ بات ہے سر. رول ماڈل پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے. صحابہ علیہ بیت نے آقا کریم علیہ السلام کو فالو کیا, جتنا اللہ پاک نے جس کو توفیق دی اتنا فالو کیا, اتنے درجات اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے لیے. تو یہ سسٹم ایسے سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. صحابہ علیہ بیت نے آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا, آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے کلام کے ذریعے عمل کیا. یہ بات ایسے سمجھنے والی ہے. جو مالک عز و جل کا کلام ہے, جو سب سے بڑا امام ہے, سورۃ حود آیت نمبر 17 میں, سورۃ احقاف آیت نمبر 12 میں, من قبل کتاب میں موسیٰ امام و رحمہ, میں نے موسیٰ کی کتاب کو امام و رحمت بنائی. یہ کتاب ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو امام ہے وہ مالک عز و جل کا کلام ہے. یہ بات ایسی سمجھے کہ پھر معاملات درست ہوں گے ساروں کے. اللہ پاک رحم فرمائے ساروں بھائیوں پہ یا رحمان. دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں, میرے خیال سے 123 کی 24 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذریت میں بھی امامت جاری رکھنا, یعنی پیشوا, رہنما, گارڈین, امام, یہ رینکس, یہ عہدہ دینا اللہ عز و جل. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیری نسل میں سے ظالم ہوگا نا, اپنی جنوں پہ ظلم کرنے والا, اس کو میں یہ عہدہ نہیں دوں گا. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ مالک عز و جل کی طرف سے امامت بہت بڑا عہدہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول, نبی, پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ امام بھی ہوتے ہیں, پیشوا بھی ہوتے ہیں, رہنما, گارڈین بھی ہوتے ہیں.
یہ باتیں سمجھ جائیں گی. نبی تو یہ سارے رینک اویل کرتے ہیں کہ رسول کا، نبی کا اور امام کا بھی. ہاں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور وہ امام بھی ہوتا ہے. نبی جو ہوتے ہیں وہ امام بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سمجھنے والی چیز ہے بات، کہ رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور امام بھی ہوتا ہے. یہ سارے تینوں رینکس ہیں اس کے پاس. اور پیشوا گارڈین رہنما ہے. تو یہ معنی مفہوم سمجھنا پڑتا ہے بڑے پورے علم کے ساتھ. وقر رب زدنی علما. باقی جو انبیاء ہوتے ہیں وہ انبیاء تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ امام بھی ہوتے ہیں وہ. اب نبی علیہ السلام ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس کے بعد یہ ڈیوائن سیٹ اپ ختم ہو گیا. لا نبی آبادی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی آپ کی نسبت میرے ساتھ موسیٰ اور ہارون والی ہے، مگر لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اب وہ امامت والا کیٹیگری رہ گئی. اہل تشیع نے اس کو پکڑ لیا. حالانکہ امامت کی کیٹیگری بالکل ہے، پر امامت علی منہج نبوت ہے. امامت منصوص من اللہ من جانب اللہ نہیں ہے. وہ وظیفیوں والا سسٹم وہ نہیں ہے. امامت علی منہج نبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے طریقے پر جو پیشوا ہے، امام ہے، گارڈین ہے، رہنما ہے، وہ امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میں وہ مانتا ہوں مولا علی علیہ السلام کو کہ امامت علی منہج نبوت کا پہلا امام مولا علی علیہ السلام ہے، ابراہیمی ہونے کی وجہ سے، اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے. اور ختم نبوت کی برکت ہے. اب وہیوں والا سسٹم ختم ہو چکا، نبوت والا سسٹم ختم ہو چکا، رسالت والا سسٹم، شریعت سازی والا سسٹم ختم ہو گیا. یہ اس لیے پھر مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا، اس لیے کہا گیا کہ مومنین کا مولا علی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، روحانی پیشوا ہیں، بہت بڑی ہستی ہے. اکثر کل بھی دوستوں کو کہا تھا کہ جو ان کے اہل تشیع کے ابھی خامنائی صاحب ہیں وہ روحانی پیشوا ہیں، اسپریچول لیڈر ہیں. اور جو ابراہیم رشید صاحب جو شہید ہوئے ہیں وہ پریزیڈنٹ تھے. تو آپ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام روحانی پیشوا ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان. تو جب مولا علیہ الصلوۃ والسلام پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی آئے ہیں، حالانکہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام امام المتقین ہیں، ان کو تو بندوں نے آگے کر دیا کہ آپ امامت آپ سنبھالیں خلافت کا معاملہ. تو مولا علیہ السلام اتنے تقوی، اتنے پرہیزگاری، اتنی درویشی، آلریڈی بہت بڑی ہستی ہے. وہ پہلے صلح کروا رہے تھے بلوائیوں اور جو گاڑیوں کے درمیان جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کا مسجد نبی کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کو وہ سمجھا رہے تھے مولا علی علیہ السلام. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھا رہے تھے، صلح کروانا چاہتے تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام بہت بڑی پرسنالٹی ہے، امام المتقین ہے، ان کو سارے مانتے ہیں. ہاں، خارجی ناس بھی نہیں مانتے تھے، مغز میں پھنسے ہوئے بندے نہیں مانتے تھے. انہوں نے ضد سرچ کی ہے. تو پھر مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار نکالی ہے. یہ باتیں ایسی سمجھنی بندی، اس لیے ہم حق چار جار پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی حق چار جار ہیں. پہلے تشیع بھائیوں کی بعد میں ذہن سازی کر دی گئی کربلا کے ایونٹ کے بعد، معاملات کے بعد. یہ کربلا کا ثانیہ ہوا وہ شمر لانتی کی وجہ سے. حالانکہ مولا علیہ السلام کے لشکر میں پہلے موجود تھا، یہ خارجی تھا، لانتی تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے ساروں پہ. ابن ملجم مولا علیہ السلام کے لشکر میں تھا. ابن جرموز جن نے زبیر علیہ السلام کو شہید کیا، ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا. یہ جو گاڑی بہت سارے تھے، خارجی لابی کے ایجنٹ بھی تھے، بنو امیہ کا بھی قبائل ٹریگر تھے. بدر میں، احد میں، کتنی جنگوں میں مولا علیہ السلام نے ان کے سرداروں، کسی کا باپ، کسی کا ماما، کسی کا چاچا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی مارا ہوا ہے. ان کو اپنے رنج ہے. شیطان بھی نہیں بیٹھنے دیتا ساروں کو، وہ بھی اپنا ڈیوٹی ادا کر رہا ہے نا شیطان. تو شیطان کو بندے بھول جاتے ہیں. یہ معاملات بھی بندوں کے بڑے عجیب ہیں، اللہ رحم فرمائے. ابو الفروز لانتی کے فالوور تھے، ذوالخویسرہ تمیمی کے فالوورز تھے. پھر یہ جو خارجی باہر نکلے ہیں، تو جنگ نہروان مولا علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ لڑی ہے. صحابہ کے جماعت میں یہ گھسے ہوئے تھے. یہودی لابی کے ایجنٹس بھی تھے، شامی یہودی بھی تھے، خیبر کے یہودی بھی تھے، بنو قریظہ، بنو کتنے قبائل، وہ ان کو اپنا رنج تھا. اور مدینے کے ارد گرد میں منافقین بھی تھے بہت سارے. سارے جگاڑی اکٹھے ہو گئے ایک معاملے میں، اور سارے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ سب نے پارٹی جتا گروہ عقیدہ بنا دیا. اور صحابہ جو ہیں وہ اس میں آزمائش کی نظر ہو گئے، پیارے صحابہ نبی علیہ السلام کے. تو آزمائش ہو جاتی ہے نا جب دو بھائیوں کے، دو نبیوں کی موجودگی میں. دو بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام میں اور ہارون علیہ السلام میں ہوا. اور دو نبیوں کی یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور دو نبیوں کی موجودگی میں شیطان اپنی گیم کر کے چلا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوا دیا ہے. تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا جا سکتا ہے، ان کے کپڑے اتروائے جا سکتے ہیں، پتے لپیٹے جن، تو پھر سر بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ باتوں کا علم حاصل کرنا، وقر رب زدنی علما، پورے علم کے ساتھ، قرآن و سنت کے ڈیفینیٹ نالج کے ساتھ، اپنے اپنے قدے نظریے جن سازیوں کی گول کپڑیاں ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے.